السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ ایک اسپیشل ویڈیو ہے جو کہ خاص طور پہ میں ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے اس الیکشن کیمپین میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ میں خود ملا ان بھائیوں سے جنہوں نے باقاعدہ الیکشن کی رات کے اندر تہجد کی نماز ادا کی تاکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ جیت سکے۔ میں خود ملا ان بھائیوں سے جنہوں نے اپنی وقت اور توانائیاں اس جد و جہد میں لگائیں تاکہ اس جد و جہد سے ان کو لگتا تھا کہ شاید اسلامی نظام قائم ہو سکے۔ مدینہ کی ریاست اور اسلامی نظام کا قیام، یہ دو مطمع نظر تھے دونوں جماعتوں کے لوگوں کے سامنے۔ دوستوں، اس افراتفری کے دور میں ایک بات تو کنفرم ہے کہ جہاں لوگوں کو عیش و آرام، تفریحات کرنے اور انڈیویجول اپنے اپنے کاموں پہ فوکس کرنے سے فرصت نہیں، وہاں ان بھائیوں نے اپنی اپنی پارٹی کے لیے وقت اور توانائیاں دونوں لگائیں۔ اب جب الیکشن میں جو حال آج کل آپ کے سامنے چل رہا ہے ان کو دیکھتا ہوں تو واقعی دل میں درد ہوتا ہے۔ تو سوچا کیوں نہ ایک چھوٹا سا میسج ان بھائیوں کے نام نظر کیا جائے۔ بھائیو، ایز اے مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کوئی بھی ایفرٹ لگائیں کسی چیز کے لیے اور کسی بھی وجہ سے وہ پوری نہ ہو سکے تو ایز اے مسلمان ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دے گا۔ لیکن بھائیو ذرا سوچیں، یہ جو وقت آپ نے اس جمہوری نظام کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے لگایا ہے، یہ وہ نظام ہے جس میں اگر آپ کو اللہ کا بتایا ہوا کوئی بھی قانون پاس کروانا ہو تو آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اس نظام کے اندر اگر فرشتے بھی آ جائیں تو ان کو بھی اس سسٹم کے تحت 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے۔ یہ سسٹم ہی اس طرح بنا ہوا ہے۔ تو سوچیں، ایسا نظام جس میں اللہ کا حکم بھی انسانوں کی 2/3 میجورٹی کا پابند ہو، ایسا نظام جو کہ سود کو نافذ کر رہا ہو، ایسا نظام جو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے سے قاصر ہو، ایسا نظام، اس کے لیے کوشش کرنا اگر دنیا میں فیل ہو جاتا ہے تو کیا آپ لوگ یہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اس ایفرٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اجر دے گا؟ بھائیو ذرا سوچیں، ہمارا جو اصل مقصد، اصل کام ہے وہ اللہ کی رضا ہے، یہی ہمارے لیے فلاح کا واحد راستہ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری قوتیں اسلام کے نظام خلافت کو قائم کرنے میں لگا دیجئے۔ اس کے لیے فکری جد و جہد کریں، آپ سوچیں، سمجھیں، پڑھیں کہ اقامت دین اور یہ خلافت کا نظام کیا ہے، یہ جمہوریت سے کس طرح مختلف ہے، اور ساری توانائیوں کو اس کو دوبارہ سے قائم کرنے میں لگا دیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ یہ اسلامی نظام قائم ہونا ہے، چاہے آپ کی ایفرٹ ہو یا نہ ہو، چاہے میری ایفرٹ ہو یا نہ ہو۔ تو کیوں نہ، اگر یہ نظام قائم ہونا ہے تو کیوں نہ ہم اس میں کوشش کر کے ایفرٹ ڈال کے اللہ سے اجر کے مستحق بن سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔